دوستو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ الہاد کیا ہے، اور اس کے بعد جسے اگلی سٹیج کہتے ہیں نو ملحدیت یا نیو ایتھیسزم کیا ہے، جو زیادہ پاپولر شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جس میں اہم کردار اویس اقبال صاحب کا ہے، اور وہ اس شکل کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور مذہب پر ایک بے رحم تنقید کا سلسلہ بھی ان کی طرف سے جاری رہتا ہے، جس پر ایک لبرل سیکولر مفکر حاشر عظیم صاحب نے فرمایا کہ اویس اقبال ایک متشدد یا انتہا پسند مولد ہے۔ شاید ان کا اشارہ بھی نو ملحدیت کی طرف ہی تھا۔ دوستو الہاد کیا ہے اور نیا الہاد کیا ہے، ان میں بنیادی فرق کیا ہے، اس پر مختصر بات کرنے کی کوشش کریں۔ بات شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا یہ سب کچھ خود بخود بن گیا؟ یہی وہ سوال ہے جس نے تاریخ میں الہاد یعنی ایتھیزم کو جنم دیا۔ الہاد دراصل اس عقیدے کا نام ہے جس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نہ کوئی خدا ہے، یعنی اس کے وجود کی نفی کرتے ہیں، نہ کوئی وحی اتری اور نہ ہی کوئی آخرت ہے، یعنی ان کے نزدیک کائنات بس ایک اتفاق ہے جس کی سائنسی توجیہ بھی وہ پیش اکثر کرتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو بغیر کسی خالق کے خود اپنے قوانین سے چل رہا ہے۔ الہاد کا یہ نظریہ دوستو قدیم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قدیم یونان میں بھی کچھ فلاسفہ جیسے ڈیموکریٹس اور ایپیکیورس یہی کہتے تھے کہ دنیا چھوٹے چھوٹے ایٹموں سے بنی ہے، جب یہ ایٹم آپس میں ٹکراتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں، یوں خالق کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کائنات خود یعنی اپنی خالق ہے، لیکن اس زمانے کا الہاد صرف ایک فکری سوال تھا، اس میں مذہب کے خلاف وہ غم و غصہ یا نفرت نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر وقت گزرا، سائنسی انقلاب آیا اور 20ویں صدی کے آخر میں ایک نیا نظریہ سامنے آیا جسے کہا گیا نیو ایتھیزم یعنی نیو الہاد۔ الہاد کا یہ ورژن پرانے الہاد سے بالکل مختلف تھا۔ یہ صرف یہ نہیں کہتا تھا کہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ خدا پر ایمان رکھنا نقصان دہ ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے مذہب کے خلاف فکری جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے دلائل اس فکر کے گرد گھومتے ہیں کہ یہ مذہب انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اور یہ دنیا کے بیشتر مسائل جیسے شدت پسندی، جنگ اور جہالت کی جڑ ہے۔ دوستو علمی طور پر نئے الہاد کے 4 بڑے امام ہیں جنہیں دا فورس ہارس مین کہا جاتا ہے۔ ان میں رچرڈ ڈاکنز، سیم ہیرس، کرسٹوفر ہیچنز اور ڈینیل ڈینٹ شامل ہیں۔ اچھا، ڈاکنز کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، خدا کا تصور ایک وہم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہیچنز نے آگے بڑھ کر کہا کہ خدا عظیم نہیں اور مذہب اخلاقی زوال کی جڑ ہے، اور پھر سیم ہیرس اس اعلان کے ساتھ نمودار ہوا کہ ایمان اور عقل ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ دوستو پرانا الہاد فلسفے کی سطح پر ہی گفتگو کرتا تھا، نیا الہاد سوشل میڈیا، کتابوں اور مناظروں کے ذریعے ایک مہم بن گیا ہے۔ پہلے صرف سوال ہوتے تھے اور اب دعویٰ اور الزام بھی شامل ہے۔ دعویٰ کہتے ہیں ایک کلیم کو، جو صاحب دعویٰ ہے یا جو دعویٰ کرتا ہے تو اس پر بار ثبوت ہوتا ہے، یعنی اس نے اس دعوے کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اگرچہ برڈن آف پروف یا شفٹ بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایک مذہبی شخص کہتا ہے خدا موجود ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کا بار ثبوت یعنی برڈن آف پروف یا اس کا ثبوت دینا ہمیشہ دعویٰ کرنے والے پر لازم ہوتا ہے۔ اس میں الزام یعنی ایکوزیشن بھی دوستو آ جاتا ہے، یعنی نیو ایتھیسٹ مذہب پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے یا خوف کے ذریعے قابو رکھتا ہے۔ یہ پھر ایک دعویٰ ہے جس کا بار ثبوت صاحب دعویٰ پر ہی ہوتا ہے۔ پرانے الہاد میں جو خدا کی نفی پر قائم تھا، اس میں ایتھیزم کہتا ہے کہ مجھے تو ثبوت خدا کا نہیں ملا، اس لیے یہاں پر اس کا کام بار ثبوت پیش کرنا نہیں، کیونکہ وہ محض دعوے کو رد کر رہا ہے۔
لیکن نیا ایتھیزم آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ خدا کا وجود ناممکن ہے، جو خود ایک دعویٰ بن جاتا ہے۔ اگر اس دعوے کو تسلیم کریں تو پھر ثبوت دینا بھی اس پر لازم آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برڈن آف پروف بحث کے دوران شفٹ ہوتا رہتا ہے۔ دوستو، الہاد یا الہات کی نئی قسم متعدد سوالات کو جنم دے رہی ہے، اور یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ دنیا میں الہاد پھیل رہا ہے، اور ساتھ اس کے دوسری طرف یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اسلام بھی پھیل رہا ہے۔ بہرحال الہاد مذہب کے لیے اس دور میں ایک چیلنج تو بہرحال موجود ہے، جو نوجوان طبقے کو تیزی سے متاثر کر رہا ہے، اور نیا ایتھیزم مذہب کے لیے ایک نئی مشکلات پیدا کرتا جا رہا ہے۔ اس سے مذہب کس طرح نپٹتا ہے، یہ مذہب پر گہری نظر رکھنے والے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جس کو ہم نے مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمیں اس کا ایک پس منظر جو ہے وہ معلوم ہو۔ سننے والے اور دیکھنے والوں کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔